بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34 سے ہم اسٹارٹ کریں گے آج. جی 34 جی ڈسکشن ہوا تھا لیکن وہ مجھے کہا گیا کہ 34 سے اسٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلها ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام حضار گرامی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، خواتین اور حضرات اور تمام دوست جو یہاں موجود ہیں، ان سب کو آج 12 ربیع الاول جو کہ ایک تاریخ منسوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت سے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت برادران کے ہاں اور شیعوں کے ہاں جو ہے وہ تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور یہ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے جس کے بارے میں اختلاف ہو. کئی ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی اور شہادت کی تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں تاریخ کے اندر اختلاف ملتا ہے. خود بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں. لہٰذا اس کو جو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع، اور 12 ربیع الاول اہل سنت برادران کے ہاں اس کو عید میلاد النبی کے نام سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں ولادت کے عنوان سے منایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ملتی ہے وہ 17 ربیع الاول ملتی ہے. لہٰذا جو ہمارے علماء تھے انہوں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ اس ہفتے کو تقریباً پورا ہفتہ بنتا ہے، 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کا جو دن تھا، اس کو امام خمینی نے ہفتہ وحدت قرار دیا اور کہا کہ ان تمام دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو بھی واقعات ہو سکیں اور ان کی یاد میں جو بھی محفلیں ہو سکیں، ان کی منقبتیں، ان کی حالات، ان کی سیرت جو بیان ہو سکے، ان چیزوں کو بیان کر کے رسول اکرم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے. لہٰذا ہمارے علماء کے کہنے کے مطابق ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے اس میں اپنے گھروں میں بھی خوشی منائیں اور اس میں سیرت نبی سے متعلق جو ہے کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور یہ تھوڑا تھوڑا بیان تقریباً 17 ربیع الاول تک، بلکہ پورا سال جاری رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں 17 ربیع الاول تک یہ بیان مسلسل کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، وہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں انشاءاللہ آیات کا ترجمہ شروع کرتا ہوں. دیکھیں، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے دین کے حساب سے، جو بھی کچھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ احادیث کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیرت کی صورت میں ہو، یہ تمام کی تمام یعنی یہ چیزیں مرتبط ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرم سے، کیونکہ رسول اکرم ہی کی ذات ہے کہ قرآن بھی اگر آپ نے لیا ہے تو رسول اکرم کی زبان سے لیا ہے. یعنی رسول کی ذات وہ رابطہ، وہ ارتباط ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کہ جس کے ذریعے ہماری یہ شریعت، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ تمام چیزیں رسول اکرم کے واسطے سے ہم سے ملی ہیں. یہ اہل بیت، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں جو ہیں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہیں. یہ ذات اگر بیچ سے نکال دی جائے تو باقی کسی چیز کی اہمیت نہیں بچ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے، قرآن مجید میں حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے. یعنی وجود جسے کہتے ہیں امکان کائنات یا وجود کائنات کی جو علت اور ریزن اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے
وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے رسول آپ سے اتنی محبت تھی, آپ سے اتنا پیار تھا, آپ کو جو ہے وہ ہمیں خلق کرنا تھا, اس لیے ہم نے ساری کائنات کی ہستی کو جو ہے وہ خلق کیا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا ہر طرح سے. رسول اکرم کے اقوال کے بارے میں بھی, رسول اکرم کی زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں بھی, رسول اکرم کے لوگوں سے میل جول کے بارے میں بھی, تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ مطالعہ کرنا ضروری ہے, اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ضروری ہے, کیونکہ یہی وہ مطالعہ ہے کہ جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کی شخصیات کو سمجھنے میں مدد دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن رسول اکرم کا کرایا, اور رسول اکرم نے انٹروڈکشن اہل بیت علیہ السلام کا کروایا ہے, یا رسول اکرم کا جو بھی فضائل اور جو بھی خاصیتیں بیان کی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی, اور قرآن مجید سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں. یہ تمام فضیلتیں, تمام فضیلتوں کا مرکز, تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری جو باری ہے اس پہ جا کے منتہی ہوتی ہے. ہم قرآن مجید کو جو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں بیان کی صورت میں یا ایک وضاحت کی صورت میں پڑھ رہے ہیں, اس کا سلسلہ تقریباً محرم سے پہلے ہمارا منقطع ہو گیا تھا. سورہ نساء ہم نے شروع کی تھی, اور مجھے جہاں تک یاد تھا کہ وہ آیت نمبر 35 یا 36 سے شروع کرنا تھا, لیکن گروپ کے اندر مجھے میسج آیا کہ 34 سے ہم شروع کریں گے, تو میں نے دوبارہ سے 34 جو آیت ہے اس سے جو ہے اپنی آج کی گفتگو کو, آپ کی اپنی تلاوت کو شروع کیا ہے. اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ ایک سسٹم کو انٹروڈیوس جو کرا چکا ہے پہلے, اس کا ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں ٹکڑا, یا اس کے ایک چھوٹے سے اس ٹکڑے کے قوانین بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو جب پیدا کیا, اس کے اندر کچھ قوانین بنائے, اور ان قوانین پہ کسی نہ کسی کو حاکم قرار دیا. ان جو تکوینی قوانین ہیں, جس سے سورج سے چلنا ہے, اور جیسے چاند اور ستاروں کی حرکت ہے, جیسے سورج, جیسے رات اور دن کا آنا جانا ہے, یہ تکوین کہلاتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, ان تکوینی چیزوں کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری, اس کی جسے کہتے ہیں نظامت اور اس کی تدبیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی. لیکن شریعت کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے سپورٹ کیا. سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا, کہا کہ اس سسٹم کو ایک میرا نمائندہ, میرا رہبر, میرا لیڈر اس کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا. اور وہ لیڈر یا رہبر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی کی صورت میں ہمارے سامنے حضرت آدم سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, اور پھر حضرت خاتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے پورے معاشرے کے لیے, اسی طرح اس معاشرے کی ایک اکائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا, اور اس سسٹم کا نام اللہ تعالیٰ نے فیملی, خانوادہ, خاندان رکھا. اور اس خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کے قوانین کو حاکم رکھا جو قوانین دوسرے نظاموں پر حاکم تھے. اور وہ قانون کیا تھا کہ ہر سسٹم کے اوپر ایک لیڈر اور ایک رہنما ہوگا, اور اس کو معین کرنے والا کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ معین کرے گا کہ کون وہ حاکم اور کون وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس نظام کا چلانے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. اس آیت کو عموماً خواتین کے درمیان قرآن سے دوری پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وہ دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان میں بدگمانی پیدا ہو جائے. تو اس آیت, کچھ آیتوں میں سے اس آیت کو بھی بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اللہ کا کلام ہے, اور بغیر اس کے سیاق و سباق کو دیکھے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس معاملے میں بات شروع کی, اور بات کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانا کیا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس میں بچانا کیا چاہ رہا ہے؟ بچانا چاہ رہا ہے ایک نظام, ایک خانوادہ, ایک خاندان کا نظام, ایک خاندان کی جسے کہتے ہیں کہ باؤنڈنگ کو بچانا چاہ رہا ہے. اس باؤنڈنگ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اس کی لیڈرشپ کو سنبھالے گا, اس لیے میں فیصلہ کروں گا. اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر اور سورہ جو پڑھی ہے اپنے آل عمران اور سورہ بقرہ, اس میں جو وراثت کا قانون آیا تھا, اور کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ کہا کہ تم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم بتائیں گے. جیسے ارث کے معاملے میں محارم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم بتائیں گے کہ محرم کون ہے, ہم بتائیں گے کہ ارث میں کس کا کتنا حصہ ہے, تم فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہاری رجحانات دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ کم و زیادہ ہلکے اور بھاری ہو سکتے ہیں. کسی سے میں محبت ہے اس کو ارث میں زیادہ حصہ دے دو, کسی سے محبت کم ہے اس کو ارث میں حصہ کم دو, تم وہاں پہ انصاف نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بتائیں گے. وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نظامات بتاتا جا رہا ہے, اور یہاں پہ آ کے فیملی کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاندان کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو لیڈر بنایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد سرپرست اور نگہبان ہیں عورتوں کے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر. وبما انفقوا من اموالہم, اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال میں سے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہاں پر ایک کنفیوژن یہ آتی ہے. ایک سر بات بھیجے محمد والے محمد.
کہ خواتین یہ اعتراض کرتی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں کی نسبت گھر کے اندر ایک درجہ نیچے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں بیان کر رہا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے اور کس کی فضیلت زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. بعض معاملات میں کوئی اور فضیلت رکھتا ہے, بعض معاملات میں کوئی اور فضیلت رکھتا ہے. ہر میدان کے لیے ایک الگ شخص چاہیے ہوتا ہے. میڈیکل فیلڈ کو چلانے کے لیے ایک ڈاکٹر چاہیے ہوگا, وہاں پہ انجینئر یا جو ایک اچھا کمپیوٹر کا ماہر وہ نہیں چل سکتا. اگر ہمیں کمپیوٹر فیلڈ میں چاہیے تو وہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ بزنس مین نہیں چل سکتا, اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کو چلانے کے لیے, اس میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے, اس نظام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو ہم نے تمہارے اوپر حاکم رکھا, ان خواتین پہ جو گھر میں شادی ہو کر آپ کے گھر کا حصہ بنتی ہیں. یہاں پہ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا کہ ہمیں برابری کیوں نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ برابری کا سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا جناح علیکم فعلنا فی انفسہن بالمعروف, کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس پر ان پہ کوئی گناہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے فیصلے میں مختار چھوڑا ہے, آزاد چھوڑا ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کر سکتی ہیں, ان کو مختار چھوڑا. اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. کہتے ہیں اگر طلاق کی جہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی سورہ بقرہ کے اندر, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کے حقوق اور دونوں کو برابر رائے کا حق دیا تھا. کہا کہ اگر دونوں یہ باہمی طرفین جو ہے باہمی رضامندی سے اور مشورے سے یہ فیصلہ کر لیں اور طلاق کے بارے میں, اور یہاں پہ جو ذکر ہے وہ دودھ چھڑانے کے بارے میں کہ باہمی مشورے سے اگر ماں باپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو وہ اس کے لیے یہ فیصلہ جاری کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رائے کے لحاظ سے, فیصلے کے لحاظ سے مرد و عورت کو برابر رکھا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ برتری دی ہے ثواب کے بارے میں. جتنا ثواب ماں کے لیے روایات میں بھی اور قرآن میں بیان ہوا ہے اتنا ثواب باپ کے لیے بیان نہیں ہوا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے. ماں کے جو درجات رکھے ہیں شاید 70 گنا بھی اس سے کم جو ہے وہ باپ کے رکھے ہیں درجات. تو وہاں پہ اگر مرد یہ شور مچانا شروع کریں کہ اس دنیا میں ہمیں ایک آپ نے فیصلے کا حق دیا اور وہاں 70 گنا ثواب جو ہے وہ خواتین کے لیے رکھ دیا, تو یہ مناسب نہیں ہے. ہر جگہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک الگ رہنما مقرر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر عورتوں کی کمائی کے بارے میں, عورتیں جو کماتی ہیں اس میں کمانے سے مراد یہ نہیں, یہ رزق کمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ثواب کمانے کی بات ہو رہی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ محنت کریں, اللہ تعالیٰ کی خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کریں, اپنے صدقے خیرات دیں, لیکن ثواب کے معاملے میں وہ مردوں سے کم ہوں. یعنی ایک عورت بھی $100 صدقہ دے اور ایک مرد بھی $100 صدقہ دے, تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کا صدقہ کم ہوگا اور مرد کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں برابر ہے. میرے نزدیک ان جگہوں پہ کوئی کمی بیشی کسی میں نہیں ہوگی. وہاں پہ فرماتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مردوں سے کم اس کا کوئی حصہ ہو. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو یہاں پر اس بات کی جو یہ کروائی جاتی ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہاں پہ عورتوں کے حقوق نعوذ باللہ پامال کر دیے گئے یا عورتوں کے اوپر کوئی ظلم ہو گیا, وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. آپ اس کا وہ سنیے گا آگے آیات کا جسے کہتے ہیں لہن, یہ کس وجہ سے کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے. فضیلت دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ. ایک عورت جب اپنے باپ کے گھر سے آتی ہے تو باپ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کی تکریم اتنی رکھی ہے کہ عورت کو زحمت میں ڈالنے کی جو ہے مشقت نہیں رکھی. بچپن سے اس کو ناز اور نیم کے ساتھ پالا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک ذمہ داری آئندہ آنے والی ہوتی ہے, اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے آئندہ آنے والی نسل کی پرورش کرنا. اصل جو عورت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کہ آئندہ آنے والی نسل کی بہترین اور اچھی پرورش کر کے ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دینا. اسی کے لیے باپ ناز و نیم سے لڑکی کو پالتا ہے. کوئی زحمت اور کسی قسم کی سختی اور کسی قسم کا برڈن لڑکیوں پر نہیں ڈالا جاتا. جب وہ شوہر کے گھر آتی ہے بالکل اسی طرح سے عورت کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالا جاتا کہ تمہیں گھر چلانا ہے یا تمہیں گھر کے کرائے میں یا گھر کے حصے میں کچھ جو ہے شیئر کرنا. نہیں, عورت کا کام صرف کیا ہے, وہ گھر کے اندر مرد کے جسے کہتے ہیں سکون کا خیال رکھنا, بچوں کی تربیت رکھنا, اور آگے جو چیزیں ایک ایک کر کے وظائف بیان کریں ان پہ عمل کرنا. اور وہ وظائف کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتا ہے کہ کیونکہ وہ انفاق کرتا ہے عورتوں پہ مرد, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ریزن بتایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے. کیونکہ مرد کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کما سکے بغیر تھکے. وہ دن میں, سورج میں, گرمی میں, سردی میں, وہ کچھ بھی ہو جائے اس کو نکلنا ہے. کیوں؟ گھر کا رینٹ بھی پے کرنا ہے, بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, بچوں کے اسکول بھی جانا ہے. لیکن عورت کو اس قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب
نیک عورتیں کون ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فوراً، یعنی آیت ٹوٹ بھی نہیں، ایک ہی آیت کے اندر دوسرا حصہ ہے، یعنی آیت کو بیچ میں بریک دیا گیا ہے توئے کے ذریعے، اور پھر اسی آیت کا حصہ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب. کہتے ہیں نیک عورتیں اللہ کے نزدیک کون ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں جو قانتات ہوتی ہیں. قانت قنوت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. قنوت کہتے ہیں کہ دوام جس میں پایا جاتا ہو، قنوت وہ صفت ہوتی ہے جس میں دوام پایا جاتا ہو اور اطاعت پائی جاتی ہو. دوام اور اطاعت، دوام اردو میں آپ لوگ سمجھتے ہیں دوام کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں جو مسلسل جاری ہو. قنوت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مسلسل ہو اور اطاعت کے ساتھ ہو. اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قانت لفظ استعمال کرتے ہیں، مرد کے لیے قانت اور عورتوں کے لیے قانتات، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے نیک عورت، سب سے بہترین عورت میری نظر میں وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اطاعت گزار ہے، اطاعت شعار ہے. ایسا نہیں کہ آج میرا موڈ اچھا ہے تو میں اطاعت کروں گی، آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے تو میں اطاعت نہیں کروں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قانتات کے لفظ میں ان دونوں معنی کا پوشیدہ کر دیا، یعنی اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، مسلسل ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں حافظات للغیب، یہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غیب کی. حافظات للغیب کے معنی کیا ہے؟ اس میں جو علماء بیان فرماتے ہیں حافظات للغیب کے اندر کہ اس میں اپنے نفس کی حفاظت، اولاد کی حفاظت اور مرد کے مال کی حفاظت. یعنی یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے عورت کی، کیونکہ مرد سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، مرد کو کمانا ہوتا ہے، مرد کو اور فکریں ہوتی ہیں. وہ اگر انہی فکروں میں رہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرا گھر محفوظ ہے یا نہیں محفوظ، میرے بچے صحیح تربیت پا رہے ہیں نہیں پا رہے، میرے گھر میں باقی تمام چیزیں بچوں کو آرام سے مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، تمام چیزیں اگر مرد کے ذہن میں چلتی رہے تو وہ اپنے جسے کہتے ہیں معاش کے کاموں میں صحیح سے جو توجہ نہیں دے سکتا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کروا دو صفات بیان کی. نیک عورتوں کی کون سی دو صفات بیان کی؟ ایک یہ کہ وہ دائمی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، دوسری حافظات الغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کے اوپر نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی جسے کہتے ہیں کہ سپرویژن کرنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ، آگے ایک صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، بما حافظ اللہ، یعنی جیسے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے. یعنی اللہ نے عورتوں کی اس صفت کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ جس طرح میں حفاظت کرتا ہوں، اگر یہ ان رازوں کی جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتے ہیں ان رازوں کو افشا کرنے لگ جائے تو کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. خاص طور پہ یہ خطاب اس لیے کہ گھر کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ساتھ جب انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان آیا ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے راز ماں باپ پہ بھی نہیں کھلے ہوتے، ایسے بہت سارے راز ہوتے ہیں جو دوستوں پہ بھی نہیں کھلے ہوتے، ایسے بہت سارے راز ہوتے ہیں جو اولاد پہ بھی نہیں کھلے ہوتے، لیکن وہ صرف راز سارے کے سارے میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی میاں اور بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کا محرم نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جو محرم ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت نہیں دی اس چیز کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے گزارش کی ہے، یہ کہا ہے کہ جیسے میں نے حفظ کیا ہے، اگر میں رازوں کو عیاں کرنا شروع کر دوں تو دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھے، کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو منہ دکھا نہ سکے. اتنی زیادہ ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں. تو کہا ہے کہ یہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے ہر قسم کے راز کی، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اولاد کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ عزت و آبرو و ناموس کے لحاظ سے ہوں، تمام لحاظوں سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ حفاظت کا نظام بتا رہا ہے. کہتے ہیں یہ تو کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے، لیکن اگر خطرہ ہو جائے، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یہ سسٹم، یہ نظام جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے اتنا مضبوط رشتہ باندھا ہے، نکاح کا رشتہ باندھا ہے، شادی کا بندھن باندھا ہے، جس میں دو خاندان آپس میں بالکل جو غیر تھے وہ آپس میں مل گئے ہیں، اس خاندان کو میں ایسے ٹوٹنے نہیں دوں گا. یہ خاندان دو سیغے نہیں ہیں پڑھے ہوئے کہ ان کا تو جو ہے وہ قبیلتوں کا سیغہ کہہ کہ آپ جو ایک دوسرے کے محرم ہو گئے، نہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑی ذمہ داری ایک دوسرے کے کندھوں پہ آ جاتی ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر ان میں سے کوئی توڑنا چاہے. ابھی یہاں پہ صرف نشوز خواتین کا ذکر ہے، نشوز جس کا ذکر ہے خواتین کا. نشوز مانے ہوتا ہے باغی ہونا، سرکشی کرنا، ٹھیک ہے. اگر اس نظام کو توڑنے کے لیے کوئی ایسا کام ہو کہ نظام کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کی جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر حال میں مجھے بچانا ہے، اس سسٹم کو بچانا ہے. یہ جو گھر کا یونٹ میں نے قائم کیا ہے، یہ گھر کا نظام فیملی سسٹم میں نے قائم کیا ہے، اس کو میں نے توڑنے نہیں دینا اتنی آسانی سے. اس میں تم نے اللہ اور رسول کا نام لے کر، اللہ اور رسول کو گواہ ٹھہرا کر
تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ازدواج باندھا ہے، یعنی وہ چیز جو تمہارے لیے حرام تھی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ اور رسول کی سنت کے مطابق تمہارے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، تمہیں اللہ کے قانون اوبے کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اگر ڈر ہو تمہیں، یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو نشوز کا، نشوز کہتے ہیں سرکشی، باغی بن کو۔ میں اس کو آسان الفاظ میں سناؤں کہ دیکھیں جیسے اگر ریاست کے اندر لوگ حاکم کو حاکم ماننے سے انکار کر دیں، حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیں، یا شاگرد استاد کو استاد ماننے سے انکار کر دیں، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ نشوز کی حد کو پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ تعدیب کا حکم آتا ہے، یعنی جب قانون حرکت میں آتا ہے، جب قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی آپ چیلنج کر دیں گورنمنٹ کی ریٹ کو، ٹھیک ہے، تو اب قانون حرکت میں آتا ہے، وہ پھر آپ کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو سیدھا کرے گا۔ پہلے آپ کو سمجھائے گا، وارننگ دے گا، آپ کو قید میں ڈالے گا، اگر قید سے نہیں مانیں گے کوڑے لگائے گا، کوڑے نہیں لگائے پھر پھانسی دے دے گا، یعنی آپ اس کو اپنے سسٹم کو قائم رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھانسی والی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسٹیپس بتانا شروع کر رہا ہے۔ اب یہ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اسٹیپس بیان کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے گھر کو بچایا جائے۔ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں کہ یہ بات کیا کی گئی ہے، آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو بچانے کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد، کہ اگر تمہیں ان کی نشوز کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو پہلا کام کیا کرو، تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ٹھیک ہے، نصیحت کرو ان کو۔ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس نے، بیوی نے جو ہے تمہاری حاکمیت کو، گھر کی قوامیت کو چیلنج کر دیا، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ چیلنج کرتی ہے حکم کو کہ نظام گھر کا ایسے نہیں چلے گا، ایسے چلے گا، جب یہاں پہ چلے تو اب یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو مارنا یا طلاق دے دینی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا طلاق دے، یہاں پہ اللہ کہتا ہے پہلے اس سسٹم کو بچاؤ۔ کہتے ہیں سب سے پہلے کام کیا کرو، فیضوہن، موعظہ آپ نے لفظ سنا ہے، موعظہ، عین ضاد ہے، موعظہ میم عین ضاد ہے، موعظہ ایسی نصیحت جو کسی پہ اثر کرے، ایسی نصیحت جو کسی پہ اثر کرے، اسی لفظ سے نکلا ہے فائزو، یعنی ایسی نصیحت کرو ان کو کہ ان پہ اثر کرے، یعنی اگر وہ تمہاری رٹ کو، تمہارے حاکمیت کو، تمہاری قیومیت کو چیلنج کر رہی ہے تو اب وہاں پہ تمہیں غصے میں نہیں آنا، تمہیں سمجھانا ہے، پیار سمجھانا ہے۔ اور یہ پروسیس کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ تم نے ابھی سمجھایا سمجھ جاؤ، نہیں سمجھایا تو دوسری دفعہ جو ہے اس کو لگا دیں، نہیں، یہ تقریباً جو بیان کیا جاتا ہے 3-4 مہینے اس کو سمجھاؤ، یعنی برداشت کرو، خود سے برداشت کرو، سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے، نصیحت کے بعد بھی اگر نہ مانے، واہجرہن، تو پھر کہا تو ان کو تنہا چھوڑ دو۔ واہجر حجر سے نکلا ہے، ہجرت آپ نے سنا ہے نا، ہجر یعنی تنہا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، واہجرہن، ان کو تنہا چھوڑ دو، فی المضاجع، ان کے بستروں پر، یعنی ان سے اپنے بستروں کو علیحدہ کر لو۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ اس کو استعمال کیا ہے کہ اپنے بستروں کو ان سے علیحدہ کر لو، یعنی تم اس بات کو بتا دو کہ میں اس سسٹم کو توڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری رٹ اللہ نے قائم کی ہے، میری رٹ، میری قیومیت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اسی نظام کو چلانے کے لیے میں یہ سارے اسٹیپس انجام دے رہا ہوں۔ پہلے موعظہ کر لیا، سیکنڈ نمبر پہ بستر علیحدہ کر لیا، اور یہ بھی تقریباً 3-4 مہینے کا پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری انجام دیا جائے، اس کو جو ہے وہ تیسرے مرحلے پہ آ جائے۔ تیسرے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب تم نصیحت کر کے سمجھا لو، وہ سمجھ نہ سکیں، تم نے ان سے بستر علیحدہ کر لیا اور وہ نہیں سمجھ رہے، اس کے بعد کہا فَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو ضرب لگاؤ، ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچاؤ، ان کو اذیت دو۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارنا جو ہے وہ ہمارے، کیونکہ ہم لوگ وہ WWF کی ریسلنگ دیکھ کے جو ہے بڑے ہوئے، تو ہمیں وہ مارنے سے مراد یہ آتا ہے کہ مکے مارنا اور لاتے مارنا، نہیں، مارنے سے مراد روایات میں بیان ہوا ہے۔ دیکھیں طلاق کے معاملے میں بہت حساسیت پائی جاتی ہے، پوری ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق نازل کی ہے۔ طلاق کا حکم نہ صرف سورہ طلاق کے اندر ہے بلکہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر بھی طلاق کے حکم کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہاں پہ طلاق کے حکم کی بات نہیں ہو رہی، یہ گھر بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں گھر کو بچانے کے لیے، طلاق سے پہلے کے اسٹیپ بتانے، گھر کو بچانے کے لیے جب بچہ شرارتی ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ اس کے کان موڑے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعض دفعہ شاید اس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ، اپنی جسے کہتے ہیں اس پہ عزت سے نیچے اتر ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ضرب لگاؤ۔ اور روایات میں ملتا ہے یہ ضرب کیا ہے کہ 2 انگلیوں سے ضرب، کے نشان نہ پڑے، نیل نہ پڑے، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی سوجن نہ آئے، نشان نہ پڑے، نیل نہ پڑے اور سوجن نہ آئے۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے چھوٹے سے بچے کو آپ تھپکی دیتے ہیں، یا بعض روایت میں ہے کہ مسواک سے مارو، صرف اس لیے کہ اس کو یہ سزا دینے کے لیے ہے، یہ بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے۔
یہ جو تعدیب کی جا رہی ہے، بچے کو ٹیچر اس لیے نہیں مارتا کہ اس کو اذیت پہنچائے، بچے کو ٹیچر اس لیے جو ہے اس کی گوشمالی کرتا ہے یا اس کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ سرزنش کرتا ہے، تاکہ بچہ دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہوم ورکس جو نہیں کر کے آ رہا وہ کرنا شروع کر دے، کلاس کے اندر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو ایکٹیو ہو جائے. یہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کی فطرت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے صحیح ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیسرا مرحلہ ہے کہ تم وضربہن فلا اطعناکم، اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے اوپر کوئی راہ تلاش نہ کرو ان کو مارنے کی، کہ اگر وہ مان جائیں اور صحیح ہو جائیں تو اب یہ نہ کرو کہ اب جب معاملہ بالکل صحیح ہو گیا تو اب تم بولو تمہیں یاد ہے 2002 کے 31 اگست کو رات کو 9 بجے تم نے یہ کیا تھا پھر ڈھاش. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. یعنی غصہ آیا تو وہ پچھلے سارے یاد کر کے نہیں، وہ پچھلا میموری آٹو کنٹرول ڈیلیٹ ہو گئی. اب نہ میاں کو نہ بیوی کو، کیونکہ گھروں کے نظام اس طرح سے نہیں چلتے. گھروں کے نظام اس طرح سے چلتے ہیں کہ پچھلی باتوں کو اگر بھلایا نہ جائے تو پھر گھر جو ہے وہ صحیح سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے، دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے لطیف جملے استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ کہا ہے کہ فلا تبغوا علیہن، یعنی تمہیں روا نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم پچھلی باتوں کو دہراؤ، ان پہ تم کوئی راستہ نکالو، کوئی تلاش کرو پچھلی کوئی ایپ کہ تم نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کیا تھا. یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یا آپ نے یوں کیا تھا، ایسا نہیں. یہ تمام باتیں بھلا دو. اس کے بعد فلا تبغوا علیہن سبیلا کے بعد ان اللہ کان علیا کبیرا، اگر تم سختی کرو گے تو اللہ تعالیٰ علی کبیر ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت کبریا اور بہت بالاتر اور بہت بلند و بالا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کیا تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر تمہارا جب نظام آئے گا تم سوچو تمہارا کیا میں حال کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زیادتی کا ڈائریکٹ بدلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یعنی کتنی سخت، آپ دیکھیں کتنی سخت نگرانی کے اندر یہ سارے حکم دیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے سپرویژن میں ہو رہا ہے. کہتے ہیں اگر تمہارے طرف سے کوئی زیادتی ہوئی، اگر زیادتی ہوئی تو سوچو تمہارا حساب کتاب لینے والا میں ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ عورتوں کے یہاں پہ پریشان نہیں ہونا، یہ گھر کے نظام کو قائم کرنے کی ساری باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس طرف آ رہا ہے کہ یہ تمام کام کر لیے، مار بھی لیا، سمجھا بھی لیا، بستر بھی اللہ نے کر لیا، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب کیا کریں؟ وہ طلاق کی ابھی بحث یہاں پہ نہیں ہو رہی. ابھی طلاق کے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی جاؤ ہی نہیں. ہمارے یہاں پہلے مرحلے میں ڈرانے کے لیے کہتے ہیں طلاق، سنیوں میں تو کہتے طلاق 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 1000 دفعہ طلاق، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ان کے بھی سب جگہ ایسا نہیں ہے. طلاق کے لیے بھی جو ہے ہمارے یہاں جس طرح گواہ شرط ہیں، ان کے بھی گواہیاں، بعض جو مسالک ہیں ان میں گواہیاں شرط ہیں. ہمارے یہاں طلاق بغیر گواہی کے نہیں ہو سکتی، یعنی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ اور مرد جو ہے وہ غصے میں نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو، اور بہت ساری شرائط ہیں پوری کہ ان حالتوں میں ہو تو طلاق نہیں ہو سکتی. یعنی غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بالکل ٹھنڈے دل سے جو ہے نا بعد میں پشیمانی نہ ہو کہ ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے ابھی ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میں ایران گیا تو ہمارے سامنے والے گھر میں ایک کوئی خاتون تھی، وہ ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی تھی. بالکل ہمارے سامنے کرتا تو روزانہ اس کا شوہر بیچارہ جو ہے وہ آ جاتا تھا بچوں کو لینے کے لیے. اب روزانہ گھر پہ لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتا بچوں کو بھیجو، بچوں کو نکالو، بچوں کو، وہ کہتے میں عدالت میں، یعنی وہ سارے محلے میں آوازیں گونج رہی ہوتی تھی اس کی نا، عدالت میں بھیجوں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی. تو اس کے بچے نے باپ کے موبائل سے ماں کو آئی لو یو کا میسج کر دیا اور اس نے شکایت کر دی جا کے. تو بعض دفعہ یعنی دونوں محبت کر ہوتے ہیں، بیچ لا کے ابا جدا کر دیتے ہیں یا کسی خاص ضد کی وجہ سے یہ جدائی ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ ٹھنڈے مزاج میں جب ہو جائے تو اس وقت وہ دیکھے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا، تمام چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے. یہاں پہ جو مختلف مفسرین ہیں، خصوصاً اہل سنت کے مفسرین ہیں، آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی جو ہے وہ مفسر قرآن ہیں اہل سنت کی، ان کا جو آیت نمبر 34 کا لیکچر ضرور خواتین کو خاص طور پہ سنیں. انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے ہیں، یہی ہمارے جو امریکن کوئی سی سائٹ سے میں نے دیکھی بھی تھی اس سائٹ، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ملا کہ اس کو تفصیل سے نکال کے آ سکوں. انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے تھے کہ یہ جرائم جتنے ہوتے ہیں ان میں اکثر وہ بچے یا وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں یا وہ بچے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ماں باپ کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں، خودکشی، سوسائڈ ریشوز، وہ تمام اسی سے متعلق سارے کے سارے وہ لے کے آئے تھے کہ یہ کن کن بچوں میں یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پہ اس کو بچانے کے لیے کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اس کے بعد بھی تمہیں جدائی کا ڈر ہو، یعنی بات چھوڑ نہیں رہا اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جسے کہتے ہیں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، توڑوں گا نہیں. کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اب خاندان والوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. اب تک میاں بیوی کے درمیان بات چل رہی تھی،
اب خاندان کے بڑے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے بولا، یعنی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے. وَإِن خفتم، اگر تم خوف رکھتے ہو، کیا خوف رکھتے ہو؟ شقاق بینہما، ان کے درمیان جدائی کا. شقاق، شق کرنا یعنی ایک ایسی چیز جو ایک ہی چیز ہو اس کو دو کر دینا، یعنی سیب کو بیچ سے کاٹنا، اس کو دو کر دینا ہے. بعض چیز ہوتی ہیں دو مل کے بنتی ہیں، ان کو جدا کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے عربی میں الگ الگ استعمال ہوتا ہے. لیکن شقاق کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک ہی کوئی قالب کے اندر چیز ہو، تشکیل ہی اس طرح سے ہوئی ہو، اس کو بیچ سے جدا کر دینا، ایک ہی ہیت کی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک صلوات بھیجنے والے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو ایسا رشتہ رکھا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان جدائی ہونے والی ہے، یعنی یہ دونوں ایک قالب تھے، دو، ٹھیک ہے، ایک قالب تھے، اگر یہ جدا ہو رہے ہوں تو تم کیا کرو؟ بزرگوں کو کہا جاتا ہے فباسو، کھڑے ہو جاؤ. یہ لفظ کہاں پہ استعمال کیا گیا؟ باسا کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی جوش و ولولے اور جسے کہتے ہیں کسی بڑے کام کے لیے کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے. رسولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. باسا فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو. مبعوث یعنی کسی بہت بڑے کام کے لیے، کسی ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے، کسی بہت بڑے کام کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو تعینات کرتا ہے. تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. کیا استعمال کیا ہے؟ فبسو حکمن. تو اب کیا ہے؟ مقرر کرو ان کے درمیان. کیا کرو؟ مقرر کرو ان کے درمیان. ثالث کو کہتے ہیں میڈیٹر. ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے درمیان ایسا حاکم مقرر کرو جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. اور پھر کہا کہ میڈیٹر ایسے ہی پسند نہیں، ایسے نہیں مقرر کر دو گے، اس کے قانون کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے. کہہ رہے فبسو حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، ایک بزرگ کوئی عورت کے خاندان سے اور ایک بزرگ کسی مرد کے خاندان سے، یعنی مرد کے خاندان سے ایک بزرگ کو لو اور عورت کے خاندان سے بزرگ کو لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہتے ہیں اگر یہ آپس میں اصلاح کرنا چاہیں گے. اب یہ ضمیر جو ہے علماء نے دونوں طرف پلٹائی ہے. یہ جو ضمیر آئی ہے نا اس کی بینہما کی، ہما آپ کو میں نے پڑھایا تھا مفاہیم کے اندر، وہ دو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہما کی ضمیر استعمال کی ہے. تو اب بات دونوں طرف جا رہی ہے. یعنی اگر وہ حاکم جو قرار دیے ہیں، جو میڈیٹر قرار دیے ہیں، وہ اگر اصلاح چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اگر میاں بیوی دونوں اصلاح کرنے چاہیں گے اور وہ حدود پامال نہیں ہو چکی ہوں گی کہ بس اب دونوں میں اتنی سرکشی آ گئی ہو کہ وہ چاہتی ہو کہ طلاق ہی طلاق ہونی ہے، یا مرد چاہتا ہے طلاق ہی طلاق ہونی ہے، یعنی وہ حدود جو آبرو کی حفاظت، رازوں کی حفاظت، یعنی تمام جگہوں پہ جو ہے وہ راز پھیل چکے ہوں، تو اگر وہ چاہتا ہی نہ ہو یا کسی اور جگہ خدا نخواستہ کوئی ایسا جو ہے وہ چکر چل رہا ہو کہ وہ اب طلاق ہی طلاق چاہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر موافقیت پیدا نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس میں برکت نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ کہ اگر دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو میں ان کے درمیان ان کے دلوں کو دوبارہ سے آپس میں جوڑ دوں گا، ان کے درمیان اصلاح کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی طرف اپنی حمایت کا اعلان بھی کر دیا اور اپنی طرف سے رائے حل بھی بتا دیا. یعنی یہ 4 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، ان میں سے ایک اسٹیپ بضربو ہننا کا تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں، کتابیں جو مسلمانوں کے خلاف لکھی جاتی ہیں، ان میں اس آیت کو بہت زیادہ عورتوں کو جسے کہتے ہیں کہ چڑھانے کے لیے استعمال کیا تھا کہ دیکھو قرآن نے تو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا. یہ مارنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ کس طرح سے مارنے کی بات ہو رہی ہے اور کس وجہ سے مارنے کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ مارنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے سسٹم کو بیان جو ہے وہ بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، اور تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی تمہارے دل میں اگر اصلاح کی امید ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کروا دے گا، اور اگر دل میں امید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کتنا ٹائم ہمارے پاس رہے گی؟ اچھا 10 منٹ ہے. ایک سوال بھیجے محمد علی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ کا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم فرما رہا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے جو تمام اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ کے مانتا ہے اور اوبے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہہ رہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. کسی بھی چیز کو، عبادت کا لفظ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے. ہر وہ کام جو عبادت کے طور پہ اللہ کے لیے انجام پاتا ہے، ہر
اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے انجام دینا حرام اور شرک ہے اللہ کی نظر میں. قرآن کی نظر میں ہر وہ منظر، ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت سے مخصوص ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیح کرنا، ٹھیک ہے، نظر ماننا، اور اللہ بھلا کرے اعتکاف کرنا، یہ سارے کام اللہ سے مخصوص ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کیے جائیں شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی یہ 4 قانون اپنی زندگی میں جسے کہتے ہیں ان پہ ضرور عمل کرنا. اللہ کی صرف عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اپنے ساتھ عبادت کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دو اس وجہ سے کہ تم کو کہ اللہ نے کہا تھا ان کی بات نہیں، ماں باپ کی عبادت نہیں کرتے. ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبادت رکھی ہے، یعنی ماں باپ کی پیروی خود عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، یعنی سب سے بڑا حق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کس کا بیان کیا ہے؟ وہ ماں باپ کا بیان کیا ہے. یعنی آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو حق بیان کیا ہے وہ ماں باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی ہستی وہ ہستی ہوتی ہے جس کے رشتے کو بچانے کی بات ہو رہی ہے نا، اسی کانٹیکٹ سے بات ہو رہی ہے کہ جس رشتے کو بچانا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ انہوں نے اگر اتنی قربانیاں دے کے رشتے کو بچایا ہے اور ایک فیملی سسٹم کو ایک جسے کہتے ہیں مینٹین کر کے ایک پورا خاندان تشکیل دیا ہے، تو اب ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. انہی کی وجہ سے تمہیں زوجہ ملی، انہی کی وجہ سے تمہیں اولاد ملی، انہی کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ سارے رشتے بنے. یہ سارے رشتے بننے کی وجہ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے کیا کہنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان دیکھیں یہاں پہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ احسان کرو. احسان 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ احسان ہوتا ہے احسان کے میں نے میننگ میں خیال آپ لوگوں کو پہلے بتائے تھے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. احسان کا مطلب مدد کرنا نہیں ہوتا. احسان کا مطلب مدد کرنا نہیں ہوتا خالی. جیسے اس کی مثال میں نے ایک دفعہ دی تھی کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی اور آپ نے جاتے ہوئے دیکھا اور آپ رک گئے اور کہا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، آئیے بیٹھ جائیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. تو یہ جو آپ نے اس کی مدد کی، یہ مدد ہے، احسان نہیں ہے. یہ احسان نہیں، کیونکہ آپ اسی طرف جا رہے تھے، آپ نے اس کو بٹھا لیا اور چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی دوست، جیسے میں عمران بھائی کو تنگ کرتا تھا بار بار، کوئی دوست آئے اور آپ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے لے کے آئے اور ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے اور برف کے اندر اور رات کی سردی کے اندر، تو آپ اپنے وقت میں سے اپنے زحمت اٹھا کر جائیں، اس کو ایک الگ جگہ پہ پہنچائیں اور پہنچانے کے بعد پھر دوبارہ آ کے بستر میں گھسیں اور پھر نیند نہ آئے. تو اسے کہتے ہیں احسان، یعنی ایکسٹرا ایفرٹس. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنڈیشن لیس ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ تم پہ احسان کریں تو احسان کرو، نہیں، تمہیں احسان کرنا ہی کرنا ہے. وہ مسلمان ہو تو احسان کرو، نہیں، تمہیں احسان کرنا ہی کرنا ہے. وہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نہیں، تمہیں احسان کرنا ہی کرنا ہے. وہ تمہیں بری باتوں سے روکتے ہیں، تمہیں احسان کرنا ہی کرنا ہے. وہ تمہیں جسے کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے ایسے ماں باپ تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے اپنے اولادوں کو اذیت پہنچاتے تھے. تو کسی نے آ کے پوچھا کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے باقاعدہ اور کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑو، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، ان کی عزت اور ان کے اوپر احسان تمہارے پر واجب ہے. وہ جو کریں ان کو برداشت کرو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کے لیے کہیں. ان کی بات کو وہاں تک مانو جہاں تک اللہ کے حکم کی مخالف نہیں ہے. جہاں اللہ کے حکم کی مخالف ہو وہاں کسی کی بات نہیں ماننی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہ لسٹ بتا رہا ہے کہ کس کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کرنے والوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس ترتیب سے تمہیں احسان کرنا ہے. سب سے پہلے کون ہے اس کے اندر؟ والدین. نمبر 2، اچھا یہ یہاں پہ بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ شروع میں کیونکہ آیات کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوامیت دی اس لیے کہ وہ اپنا مال انفاق کرتا ہے عورت اور اپنے بچوں کے اوپر، تو وہ تو واجب ہے اس کے اوپر، وہ نفقہ دینا واجب ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد احسان کہ میں بتایا دوسرے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار یعنی قرابت دار، جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سگے رشتہ دار جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ احسان کرو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ جو رحمی رشتہ دار ہیں. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں پر احسان کرو. یعنی سب سے پہلے اگر آپ صدقہ دینا چاہیں تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گریڈنگ بتا دی ہے، کس گریڈنگ کے لحاظ سے کس ترتیب سے کس اسٹیپ پہ کس کو صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے اوپر احسان کر دیا باقیوں کو بھول گئے، کہ میں نے اپنے ماں باپ پہ کر دیا، میں بھتیجے بھائیوں کو نہیں دیکھوں گا، یا میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھوں گا، یا میں اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیکھوں گا، یا میں اپنے اور جو ساری لسٹ بیا ان کو نہیں دیکھوں گا. نہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ انفاق کے اس میں یہ ریشو بنانا ہے.
اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں تو میرا خرچہ تو اپنے لیے پورا نہیں ہوتا, میں میرے بیوی بچوں کا پورا نہیں ہوتا, میں ماں باپ کا کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کھاؤ نہ کھاؤ ماں باپ کو دینا ہے تمہیں, تم کھاؤ یا نہ کھاؤ ماں باپ کا نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے, بیوی بچوں کا بھی واجب ہے, لیکن اس میں سے کم کرو اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرو. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربہ, اور مسکین رشتہ دار ہمسایوں کو, اور مسکین یتیموں کو, پھر مسکینوں کو. مسکین آپ کو پتہ ہے نا, مسکین سکن سے نکلا ہے, یعنی ایسے لوگ جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کر. سکن کہتے ہیں رکنے کو, سکون کی حالت کہتے ہیں نا, یعنی یہ معاشرے کے اندر ایسے ہو گئے کہ یہ معاشرے میں حرکت موو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا, یا فالج ہو گیا, یا فالج نہیں بھی ہوا, ان کی جاب چلی گئی, یا ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ گئی, یا ان کے اوپر کوئی پابندی لگ گئی, یہ جاب نہیں کر سکتے, یا یہ کما نہیں سکتے, اپنے خاندان والوں کو کفالت نہیں کر سکتے, تو یہ ہوتے ہیں مسکین. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ اس کے لیے بچہ ہی ہو. اور یتیم بھی ایسا نہیں ہے کہ میں 50 سال کا ہوں, میرے والد کا انتقال ہو, میں کہوں گا میں تو یتیم ہوا ہوں ابھی. نہیں, یتیم کے لیے کہ بلوغ کی حد سے پہنچنے سے پہلے جن بچوں کے والدین کا یا والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلاتے ہیں فقہ کی زبان میں. ٹھیک ہے نا, وہ یتیم کہلاتے ہیں. ویسے تو ہم سب یتیم ہیں, یتیمان آل محمد ہیں ہم سب, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہ قرآن کی زبان میں اور شریعت کی زبان میں یتیم اسے کہتے ہیں جو بچہ بلوغ کی حد پہ نہ پہنچا, اس کے ماں باپ چلے جائے. اور مسکین ہو گئے. پھر وجار ذی القربہ کہتے ہیں پھر وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں, پھر ان کا حق ہے, یعنی رشتہ دار پڑوسیوں کا حق ہے, پڑوسیوں سے پہلے رشتہ دار پڑوسیوں کا حق ہے. والجار الجنب, اور پھر جو بیگانہ ہمسائے ہیں, یعنی جو جاننے والے نہیں ہیں نا, جو بی فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ 40 ہمسایوں کے لیے ادھر بھی دعا کرتی تھی, 40 ہمسایوں کے لیے ادھر بھی دعا کرتی تھی, یعنی اپنے ہمسائے جن کو نہیں بھی جانتے ان کے لیے, ان کے اوپر بھی تمہیں احسان کرنا ہے. اچھا, احسان ضروری نہیں ہے پیسوں سے ہو, احسان مسکراہٹ سے بھی ہوتا ہے, احسان بہت ساری چیزوں سے احسان, ہر کوئی جانتا ہے کس طرح سے احسان کیا جا سکتا ہے. بس صاحب الجنب, اور پاس اٹھنے بیٹھنے والوں پر احسان کرو. صاحب الجنب کسے کہتے ہیں, یعنی وہ دوست اور وہ ساتھی جو سفر میں آپ کے ساتھ مل گئے, آفس میں آپ کے کولیگ ہیں, یا کسی جگہ پہ آپ بیٹھیں, کسی مجلس میں بیٹھیں, 4-5 گھنٹے ان کے ساتھ رہے, کسی کیمپنگ میں کسی جگہ پہ, وہ آپ کی ان کے ساتھ رقابت ہو گئی, ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی, تو کہتے ہیں ان کے اوپر بھی احسان کرو. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کسی کے ساتھ آ رہے تھے یمن سے, جب جدائی کا وقت آیا, 2 راستے علیحدہ علیحدہ ہونے لگے, تو اس نے کہا میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے, تو میں چلتا ہوں اس راستے اور آپ اپنے راستے جائیں. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگا تو مولانا چند قدم اس کے ساتھ آئے, تو اس نے کہا آپ نے تو اس طرف جانا تھا. کہتے ہیں حق یہ ہے ایک مسافر کا ایک دوسرے مسافر پہ, ایک دوست کا دوسرے دوست پہ, کہ جب دوست جائے تو اس کو بدرقے کے لیے کچھ قدم اس کے ساتھ چلے. اور رسول خدا کی یہ سیرت میں تھا کہ جب کوئی جاتا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کو تھوڑا سا اس کے پیچھے 2-3 قدم آتے تھے. ہمارے ہاں بچپن میں یہ آداب سکھائے جاتے تھے, اب وہ آداب بچوں میں ایٹیکیٹس سکھائے نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ رہتے ہیں اپنے خاندانوں سے دور, بڑے بوڑھے ہمارے سروں پہ ہوتے نہیں کہ وہ خاندان کے ایٹیکیٹس, وہ ویلیوز ہمیں سکھائی جائیں. پہلے زمانے میں بھی جو بچے کمبائنڈ فیملیز میں بڑے ہوتے تھے, جو کہ بہت ساری اور پرابلمس ہوتی تھی, لیکن کم از کم بچے کچھ آداب سیکھ جایا کرتے تھے. آج کل کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ, یعنی ماں باپ جسے کہتے ہیں ان پہ غصہ آتا ہے, یعنی بری طریقے سے بچہ شور مچا رہا ہوگا, گندگی کر رہا ہوگا, مجلس کے مسائل کے بیچ میں اس کو بھوک لگے گی, ماں ایسی بے چین ہو جائے گی جیسے ابھی نہیں کھلائے گی تو بیچارہ اس کی جان نکل جائے گی. مجلس میں آنے کے آداب ہوتے ہیں, مجلس میں بیٹھنے کے بچوں کو تمیز سکھائی جاتی ہے, مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے, محفل کے اندر بیٹھنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. کوئی مسافر جب جاتا ہے تو کیسے اس کو سلام کیا جاتا ہے, کیسے اس کو بدرقہ کیا جاتا ہے, گھر کے دروازے تک چھوڑا جاتا ہے. آج کل تو بڑوں کو بھی یہ تمیز ختم ہو گئی ہے. جا رہا ہے جی خداحافظ, وہ ادھر سے خداحافظ کیا, وہ باہر نکل گیا, دروازہ ہی نہیں مل رہا, پتہ چلا جانے کے باہر کسی اور جگہ گھس گیا وہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ, تو یہ کچھ ویلیوز ہیں جو اسلامک ویلیوز اس زمانے میں سیرت کے اندر پائی جاتی تھی. تو کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے تمہارا, صاحب الجم کا, یعنی جس کے ساتھ تم نے کچھ عرصہ گزارا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابن السبیل, اور راستے کے بیٹے کا تمہارے اوپر حق ہے. آج کے زمانے میں بھی یہ پیش آتا ہے, لیکن پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ پیش آیا کرتا تھا کہ جو لوگ گاؤں دیہات میں یا مختلف چھوٹے علاقوں میں رہے ہیں تو وہ دیکھتے تھے مسجدوں میں بعض دفعہ کچھ مسافر آ جایا کرتے تھے کہ جن کے پاس جانے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جی میرے پاس جانے کا کرایہ نہیں, اپنے ملک میں شاید یہ یا اپنے شہر میں شاید یہ بہت بڑا بزنس مین ہو, لیکن یہاں پہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے بیچارے کے پاس, اس شہر میں آیا تھا یہاں پہ اس کے پاس ختم ہو گیا. زیارتوں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ بات صحیح سے اندازہ ہوگا کہ ایک فلائٹ لیٹ ہوئی, آپ کا بجٹ سارا آؤٹ ہو گیا, اور وہاں پہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت کھانے کے محتاج ہو گئے. آپ جتنے بھی پیسے والے ہوں کچھ بھی کر لیں, لیکن وہاں کھانے کے محتاج ہیں. آپ اپنے جو ہے وہ محلوں کے مالک ہیں, لیکن ایران چلا جائے وہاں تو بینک بھی کام نہیں کرتے, تو پھنس جاتا ہے بندہ. تو ابن السبیل کے لیے بھی حق رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے زیر سائے ہیں, جو نوکر جو
کام کرنے والے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جن کے تم کفالت کرتے ہو، جو تمہارے لیے کچھ ہیلپ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا مغرور اور شیخی خورے کو. مختال خیل سے نکلا ہے، خیل خیال اسی سے نکلا ہے، یعنی خیالوں میں، یعنی گھوڑے کو بھی خیل کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذرا اکڑ کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہے. مختال یعنی جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اس کے مختال اکڑ کے چلنے والے کو کہا جاتا ہے مختال. اور فخور کہتے ہیں شیخی بگاڑنے والے کو، بار بار کہ میں تو یوں، میں تو یوں، فلاں یوں، میں یوں، اس طرح کر کے اپنے بارے میں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو شیخی خورا ہو اور مغرور ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد.